آپ کی شخصیت، اللہ نے اس میں آپ کی شخصیت میں عجیب جوش، جذبہ، بلندی، عزت، سطوت اور ہیبت پیدا فرمائے. ایک مکمل شخصیت ہے آپ، ایک مکمل انسان جس میں روب، دبدبہ بھی ہو، ہیبت بھی ہو، اور اندر سے جس کے اندر نرمی ہو، لوگوں کے لیے ہمدرد ہو، خیر خواہ ہو. یہ بڑے کمال کی بات ہے. کسی کا اندر نرم ہو اور اوپر سے غباروب ہو. ایک مکمل شخص ہے، پرفیکشن ہے، ایک شخصی کمال ہے، شخصیت کی پرفیکشن ہے. باہر سے ہیبت، روب و دبدبہ، اور اندر سے دل میں نرم. باہر کی جو ہیبت ہے، باہر کا جو روب ہے، وہ باہر ہے. وہ باہر جو ہے وہ گڑبڑ نہیں ہونے دیتا. جو اوپر کا روب ہے، جو ہیبت ہے، وہ باہر کی دنیا کو کنٹرول کرتا ہے. اور اندر کا جو درد اور جو نرمی ہے وہ انسان کو بگڑنے نہیں دیتا، ظالم بننے نہیں دیتا، کسی کے ساتھ زیادتی ہونے نہیں دیتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے یہ دو پہلو جو تھے یہ بہت شاندار، بھرپور طریقے سے آپ میں پائے جاتے ہیں. اور آپ نے اس کا اظہار کیا اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا. ایک موقع پر آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ، کہ اس نے میرے لیے لوگوں کے دلوں میں رعب رکھا ہے اور لوگوں کے لیے میرے دل میں محبت، ہمدردی اور رحمت رکھی ہے. میرے اندر نرمی رکھی. لوگوں کے دلوں میں میرے لیے رعب ہے، ہیبت ہے، اور میرے دل میں لوگوں کے لیے نرمی ہے، ملائمت، رحم دلی ہے. یہ تھی وہ شخصیت. یہ دو جوہر جو ہیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ پھر ایک کردار ادا کر سکتا ہے، کوئی ماحول بنا سکتا ہے، وہ کسی سسٹم کو چلا سکتا ہے. ہمارے یہاں یہی تو ہے. قیادت کی دنیا میں، انتظامی معاملات میں، اداروں کی سرپرستی کرنے والے، ملک و قوم کو چلانے والے یا تو اوپر کی ہیبت سے خالی ہیں یا اندر کے درد و محبت سے خالی. ہیبتیں تو پیدا کر لیتے ہیں، مصنوعی ہیبتیں بھی پیدا کر لیتے ہیں، روب تاب بھی بہت ہوتا ہے، مگر اندر سے دل خالی. دلوں میں درد کہاں سے لائیں گے؟ وہ تو درد پیدا ہی نہیں کیا گیا. اس لیے ان کے ہاتھوں سے دیکھیں مخلوق خدا پر کیا بیتتی ہے، کیسی کیسی تکلیفیں پہنچتی ہیں، اداروں کا کیا حال ہوتا ہے، خلق خدا کی کیسی چیخیں نکلتی ہیں. مگر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا معاملہ اس لحاظ سے پرفیکٹ تھا. لیکن نا کوئی وجہ تھی. لاکھوں لوگ مکے میں رہنے والے، دنیا میں رہنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. ان کے اسلام لانے سے پہلے دعائیں مانگی گئی، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا کر دو. اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے، اسلام کو مضبوط کر دے. عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت عطا فرما. اللہ تو پھر وہ جب ایمان لے آئے، اور ظاہر ہے کہ یہ انہی کا حصہ تھا، تو ایمان لے آئے. اور جس دن ایمان لائے اس دن مومنوں کے درمیان خوشی کی لہر دوڑ گئی، اہل ایمان کو تقویت مل گئی. یہ پہلا موقع تھا جب ان کی ذات اور ان کی شخصیت کے ذریعے سے اہل ایمان کو تقویت حاصل ہوئی، مسلمانوں کو تقویت حاصل ہوئی. اور وہ جو عزت فرمایا اسلام کے لیے یہ ہے، وہ اس کا مظہر. مسلمان مضبوط ہو گیا، ایک دوسرے کو بشارت دینے لگے، نعرہ تکبیر بلند ہوا، فضائیں گونج گئی،
دشت و جبل گونجنے لگے، اتنے خوش تھے مسلمان. آج عمر مسلمان ہو گئے، آج عمر ایمان لے آئے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. اور پھر جبریل اسی وقت آسمانوں سے نیچے آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استبشرا اہل السماء باسلام عمرا. عرض کی یا رسول اللہ جس طرح اہل زمین خوش ہیں عمر کے اسلام لانے پر، اسی طرح اہل آسمان یعنی فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو بشارت دے رہے ہیں کہ عمر اسلام لے آئے. یہ تھے حضرت عمر. گویا وہ آئے نہیں، لائے گئے ہیں. وہ طالب نہیں بلکہ مطلوب بن کر آئے. طالب ہونا تو سب کو شامل ہے، سب کو حاصل ہے. ان کی شان یہ کہ وہ مطلوب بن کر آئے تھے. وہ مانگے گئے تھے، وہ ان کو طلب کیا گیا تھا. اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے مراد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے، وہ مطلوب مصطفیٰ تھے، مراد مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اور پھر اللہ نے ان کو وہ کمالات عطا فرمائے. جب صحبت نبوی حاصل ہو گئی پھر کیا بات ہے، پھر گویا خیر و برکت کے دروازے کھل گئے. پھر اپنے اپنے حصے کے مطابق لوگوں نے فیض پایا. صحبت میں نے جیسا کہ پچھلے جمعے میں عرض کیا تھا، صحبت جب حاصل ہو جاتی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلے ہی لمحے میں انسان صحابی ہو جاتا ہے. صحابی اسی کو کہتے ہیں. صحابی کے لیے کوئی مدت نہیں ہے کہ اتنے وقت، اتنا وقت، اتنے سال. اور یہ پیغمبر کی صحبت ہے. آپ کی اور میری دوستی میں لوگوں کو سالوں لگتے ہوں گے، مگر پیغمبر کی صحبت یہ معجزانہ صحبت ہوتی ہے. ان کی صحبت میں جو گیا، قرآن نے کہا والذین معہ، جو ان کے ساتھ ہوا. بس ساتھ ہونے کا مطلب ایک لمحے کے لیے بھی اگر ساتھ ہے تو پیغمبر کی عظمت و شان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صحابی بن جائے. یہ عظمت ہے ان کی. اس کے لیے کوئی یہ تھوڑی لے کے بیٹھیں گے کہ اتنے سال رہیں گے تو کچھ ملے گا، اتنا وقت گزرے گا تو کچھ پائیں گے. نہیں، صحبت حاصل ہو گئی، بس ان کو صحابی کہا جائے گا. اس کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بالکل ظاہر و باہر ہے. تو اس لیے صحابیت کا مرتبہ حاصل ہونے کے بعد پھر سارے دروازے کھلتے ہیں. تو جس کی جتنا قرب، جتنی مائیت بڑھتی ہے، اس کو اسی طرح اسی حساب سے درجے مرتبے حاصل